نے بڑا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے۔ عیسائی جس دین کو قبول کر کے بیٹھے ہیں وہ ان کو کوئی رہنمائی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اتوار والے دن تم نے یہ عبادت کرنی ہے۔ یہودیوں کے پاس جو دین ہے وہ ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ہفتے والے دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو انسان کے 24 گھنٹے کی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم نے ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن عبادت کرنی، بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم نے واش روم میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، تم نے رات کو سونا ہے تو سونا کیسے ہے، کھانا ہے تو کھانا کیسے ہے، پینا ہے تو پینا کیسے ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہم نے مکمل بنایا، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں۔ لیکن جو لوگ اس دین کو قبول کر چکے ہیں، میں اور آپ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ ایک جگہ کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور ایک جگہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ بات جو اللہ نے کافروں کو کہنی ہے کہ ایمان لے آؤ، وہ بات اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم ایمان لے کر پھر رہے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہ ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ تم ہفتے میں ایک دن اللہ کو یاد کرتے ہو جمعے والے دن، یا زیادہ سے زیادہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کو یاد کر لیتے ہو؟ یہ کون سا دین؟ یہ کون سا دین ہے کہ تمہیں صرف اللہ کا حکم رمضان میں یاد آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو، اس کے علاوہ تمہاری زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں سے تم اللہ کو نکال دیتے ہو؟ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو۔ یہ کتنی بڑی منافقت ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسجد میں جب آتا ہے تو ایک بہترین مسلمان کی شکل میں آتا ہے، لیکن جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، دنیا کے معاملات میں جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسجد میں وہ بہترین مسلمان ہے۔ کسی گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی اگر مسجد میں یہ کہا جائے کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لو
تو وہ گناہگار ہونے کے باوجود وہ کہے گا جی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ایمان نہیں مانتا کہ میں مسجد میں جھوٹ بولوں۔ لیکن وہی مسلمان جب دکان پہ بیٹھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہی مسلمان جب بازاروں میں چلتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہی مسلمان اپنے گھر کے معاملات، خاندان کے معاملات، برادری کے معاملات میں پڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ قید ہے معاذ اللہ، اور وہ صرف مسجد ہے، اور اللہ کا حکم صرف مسجد کے اندر ہے، مسجد سے باہر نہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ منافقت ہے کہ آدھی بات اللہ کی مانتے ہو، آدھی بات شیطان کی مانتے ہو، آدھی بات اللہ کی مانتے ہو، آدھی بات اپنے نفس کی مانتے ہو، آدھی بات اللہ کی مانتے ہو، آدھی بات دنیا والوں کی مانتے ہو۔ یہ منافقت ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کلمے کے بعد ہر طرح کی غلامی سے تمہیں نجات مل گئی ہے، اور تم صرف ایک کے غلام ہو، اور وہ اللہ ہے۔ اب تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ کلمے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے، اب آپ اللہ کی مرضی پہ چلیں گے۔ ایک آدمی جو فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے یا پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، تو جب وہ فوج اور پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بعد اب اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ جب وہ ڈیوٹی میں ہوگا تو ڈیوٹی میں وہ قانون کے مطابق جو فوج کے ضابطے، قاعدے، قوانین ہیں اس کے مطابق چلے گا، جو پولیس کے ضابطے، قاعدے، قانون ہیں اس کے مطابق چلے گا۔ اگر وہ فوج اور پولیس میں جا کے کہے گی مرضی تو میں اپنی کروں گا، تو اس کا جو اوپر افسر بیٹھا ہوگا وہ اس کو نوکری سے بھی نکالے گا، ہو سکتا ہے اس کو سزا بھی دے کہ تھوڑی سی بھی۔ اگر مثال کے طور پہ ایک فوجی یا ایک پولیس والا وہ کہے جی میں تو ساری یونیفارم پولیس کی یا فوج کی پہنوں گا، لیکن جوتے میں اپنی مرضی کے پہنوں گا، میں سینڈل پہنوں گا یا میں چپل پہنوں گا، بوٹ میں نے نہیں پہنے، تو فوج کا یا پولیس کا افسر اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ آپ صرف جوتے اپنی مرضی کے پہن لیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہوں اس اللہ کی ہم 99 چیزیں مانتے ہوں اور ایک چیز ہم چھوڑ دیں اور ہم کہیں گے کہ اللہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ یہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں تو اس نماز کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں جی ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ عبادت مسجد میں نماز پڑھنے کا نام ہے، عبادت صرف رمضان میں روزہ رکھنے کا نام ہے، عبادت صرف تسبیح کر لینے کا نام ہے۔ یہ عالم کا بتایا ہوا کلیہ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یا رسول اللہ آپ بتائیں عبادت کس کو کہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے اللہ کی بات ماننا اور 24 گھنٹے رسالت مآب کے طریقوں پہ چلنے کا نام عبادت ہے۔ وہ چاہے آپ شادی بیاہ کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ چاہے آپ کی کوئی فوتیدگی ہو گئی ہے،
اب آپ دیکھیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں نکاح کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، مولانا صاحب نکاح کا خطبہ دیں گے، حجاب قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، حق مار ہوتا ہے۔ اچھا جی آپ یہ حق مار کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا جی آپ یہ خطبہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اچھا جی آپ یہ نکاح جو ہے اس میں گواہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ اچھا جی یہ سارا جو آپ مسجد کے اندر کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ وہی دلہا اور وہی دلہا کے گھر والے جب مسجد سے نکلیں گے تو باہر ڈھول بھی بج رہا ہوگا، دودھ پلائی کی رسم بھی چل رہی ہوگی، موسیقار بلا کے پیسے بھی ان کو پر پھینکے جا رہے ہوں گے، اور ہر کام غیر شرعی کیا جائے گا۔ اور کوئی ان سے پوچھے جی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی شغل ہے، جی شادی کہتے ہی اس کو ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا اللہ نے منع کیا، یہ شیطان کا حکم ہے۔ یہ جو آپ پیسے پھینک رہے ہیں، یہ جو آپ موسیقی چلا رہے ہیں، یہ جو دودھ پلائی کی رسم کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے بڑے بڑے موسیقار بلا لیے ہیں، یہ شیطان کا حکم ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں منافقت، کہ مسجد میں آپ سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں اور مسجد سے نکل کر آپ شیطان کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اچھا جی آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا جی غسل میت کو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کیوں جی کفن کیوں پہنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر جب 7واں اور 40واں اور نہ جانے پتہ نہیں کیا سے کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے پوچھ لے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ باجی بزرگوں نے کہا ہے، لوگوں نے کہا ہے، باجی ایک رسم شروع سے چل رہی ہے، شریعت کہتی ہے۔ منافقت اس چیز کا نام ہے کہ آدھی باتیں تم اللہ کی مانتے ہو، آدھی باتیں تم شیطان کی مانتے ہو، آدھی باتیں تم اللہ کی مانتے ہو، آدھی باتیں تم اپنے نفس کی مانتے ہو، آدھی باتیں تم اللہ کی مانتے ہو، آدھی باتیں تم دنیا والوں کی مانتے ہو۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یہودیوں نے یہی جرم کیا تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ اللہ کی آدھی باتیں مان لیتے تھے، آدھی باتیں چھوڑ دیتے۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے کہ آدھی باتیں اللہ کی مانے گا اور جی بس برادری ناراض ہو جائے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، بڑے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتے، وہ بڑا بھائی نہیں ہے، وہ برادری نہیں ہے، وہ دراصل شیطان آپ سے سب کچھ کروا رہا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی راہ پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ واحد دشمن ہے جو ظالم نظر نہیں آتا، جو سامنے نہیں آتا، اور قرآن کریم میں ہے۔ قیامت کے دن جب اس کی بات ماننے والے دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے ہمیں تو اس شیطان نے گمراہ کیا تھا، تو وہ شیطان کہے گا اپنے ایمان سے بتاؤ تمہاری کبھی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ کبھی تم نے میری آواز سنی تھی؟ کبھی مجھے تم نے دیکھا تھا؟ مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ میں تو نہ کبھی تمہیں نظر آیا نہ ملاقات کی۔ یہ اتنا چالاک دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہ پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔